یہ چین کی ایک لوک داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے صدیوں پہلے چین میں جب کوئی شخص 60 سال کی عمر کو پہنچتا تھا تو لوگ اسے پہاڑی کے پیچھے واقع کھائی میں پھینک دیتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک کسان بھی رہتا تھا جس کی عمر 60 سال ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہاں کے حاکم نے حکم دیا کہ یہ کسان اپنی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس لیے اسے لے جا کر کھائی میں پھینک دیا جائے۔ کسان کے بیٹے کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ اپنے بوڑھے باپ کو پہاڑوں میں پھینک آئے، لیکن حاکم کا حکم تھا، وہ مجبور تھا۔ اس نے اپنے والد کو کندھوں پر اٹھایا اور انہیں لے کر پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ نوجوان کسان اپنے والد کو اٹھائے پہاڑوں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ بوڑھا کسان اس کے کندھوں پر بیٹھا تھا اور راستے میں آنے والے درختوں کی شاخیں توڑ توڑ کر پھینکتا جا رہا تھا۔ جب نوجوان کسان نے اس سے اس طرح ٹہنیاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح درختوں کی شاخیں توڑ کر کیوں پھینکتے آ رہے ہیں؟ جواب میں بوڑھا کسان بولا، میرے بیٹے، میں راستے میں شاخیں اس لیے پھینکتا آ رہا ہوں تاکہ جب تم مجھے پھینک کر واپس جاؤ تو راستہ نہ بھول جاؤ۔ بیٹے نے جب بوڑھے کسان کی یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میرے والد کس قدر رحم دل ہیں، انہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، میں انہیں کیسے پہاڑوں میں پھینک دوں۔ چنانچہ اس نے انہیں پہاڑی کی کھائی میں پھینکنے کا ارادہ ترک کر دیا اور خاموشی سے واپس گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے بوڑھے کسان کو مکان کے ایک کمرے میں چھپا دیا تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ اس بات کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہاں کے حاکم نے گاؤں کے تمام کسانوں کو طلب کیا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو حاکم کہنے لگا، تم میں سے ہر ایک کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایک ایسا رسہ لاؤ جو راکھ سے بنایا گیا ہو۔ حاکم کی یہ عجیب و غریب بات سن کر تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ سب لوگ سوچنے لگے کہ کبھی راکھ سے بھی رسہ بنایا جاتا ہے، مگر بیچارے خاموشی سے گھر کو واپس چلے آئے۔ نوجوان کسان جس نے اپنے بوڑھے باپ کو مکان کے چھت والے کمرے میں چھپا رکھا تھا، گھر آ کر اپنے والد سے کہنے لگا، آج حاکم نے حکم دیا ہے کہ سب راکھ کا رسہ بنا کر لائیں گے۔ بھلا راکھ سے بھی کسی نے رسہ بنایا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا والد اگرچہ بوڑھا تھا مگر انتہائی ذہین اور تجربہ کار تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا، تم ایک رسہ اس طرح بٹو کہ اس کی گرہیں سختی سے کسی ہوئی ہوں، پھر اس رسے کو اس طرح جلاؤ کہ وہ آہستہ آہستہ راکھ میں تبدیل ہو جائے۔ جب پورا رسہ جل جائے تو اسے بڑی احتیاط سے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ نوجوان کسان اپنے والد کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی طرح کیا اور پھر جلے ہوئے رسے کو بڑی احتیاط سے حاکم کے پاس لے گیا کہ حضور راکھ کا رسہ حاضر ہے۔ کیونکہ گاؤں کا کوئی دوسرا کسان راکھ کا بنا ہوا رسہ نہیں لایا تھا، اس لیے حاکم نے نوجوان کسان کی بہت تعریف کی اور اس کی ذہانت کی داد دی اور کہا، اے نوجوان کسان، تم نے یہ مشکل ترین کام کیسے کر لیا؟ جواب میں نوجوان کسان ادب سے بولا، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں سچ سچ ساری بات عرض کر دوں۔ بادشاہ نے کہا، تم سچ سچ بتا دو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ نوجوان کسان بولا، حضور میرے والد 60 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، میں انہیں پہاڑوں کے پیچھے واقع کھائی میں پھینکنے گیا، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ میں انہیں پھینک کر جلاؤں، لہٰذا میں انہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا اور گھر میں چھپا دیا۔ اب جو چیز آپ نے طلب کی تھی وہ بہت مشکل تھی۔ میں نے اپنے بوڑھے والد سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ ترکیب بتائی، چنانچہ میں راکھ کا رسہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر رک کر نوجوان کسان بڑی عاجزی سے بولا، حضور میں نے سچ سچ ساری بات آپ کو بتا دی ہے۔ حاکم نوجوان کسان کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ بوڑھے لوگ بہت ذہین اور تجربہ کار ہوتے ہیں، انہیں پہاڑوں میں پھینکنے کی بجائے ان کی پوری حفاظت کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی روز حاکم نے یہ اعلان کروا دیا، آج سے 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے بوڑھے لوگوں کو پہاڑی کھائی میں پھینکنا بند کر دیا جائے اور ان کی پوری دیکھ بھال کی جائے تاکہ ان کی ذہانت اور تجربے سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔